جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کی حالت سدھر جاتی ہے، اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کی بھی حالت اچھی ہو جاتی ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ یہ جو کام ہے معرفت کا، معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ کے قریب ہونا۔ ہم اصل میں اللہ کے ایماندار ہیں مگر اس کے قریب نہیں ہوتے۔ جیسے کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے اور باپ کے اگر قریب نہ رہے، وہ باپ سے دور رہے تو اس کی زندگی صحیح نہیں رہتی۔ بیٹا ہونے کے بعد باپ کے قریب رہنا، باپ سے ملنا جلنا، باپ کی خدمت کرنا، باپ سے طاقت مدد حاصل کرنا، ہر بیٹے کو ضروری ہے۔ ایسے ہم اللہ کے ایماندار، ایمان لائے ہم اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے مدد حاصل کرنا، اللہ سے طاقت حاصل کرنا، اللہ سے محبت کو قائم کرنا، یہ ضروری ہے۔ جیسے باپ بیٹے کا معاملہ ہے، ایسے ہی ہمارا اور اللہ کا معاملہ۔ ہم اس کو بھول گئے، ایمان لائے بس خالی مانگ رہے، یا اللہ یہ دے دے، کھانا دے دے، روٹی دے دے، پیسہ دے دے، اور دے دے، بس مانگ رہے۔ بیٹا اگر باپ سے مانگنا شروع کر دیا خالی یہ دو دو، دولت دے دو، پیسہ دے دو، زمین دے دو، جائیداد دے دو، بیٹا دیکھ باپ کے ساتھ ہے نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہمارا حال ہوگا، اللہ سے مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے، لیکن وہ مل رہا نہیں۔ بیٹا اگر باپ کی خدمت کرے گا، اس کے پاس رہے گا، اس کی باتیں سنے گا، اس کی اطاعت کرے گا، تو پھر باپ بغیر مانگے دے دیتا بیٹے کو، یہ سے جائیداد رکھ لے، یہ پیسہ رکھ لے، یہ کام سے ایسا ایسا۔ یہ ہم دیکھتے نا دنیا میں بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہمارا اور اللہ کا ہے۔ اللہ کے ایمان لائے، اب ایمان لائے تو بھائی اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی خدمت کا، عبادت کرنا، کیا احکامات ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا دن اس کو یاد کرے تو اللہ خوش ہو جائے گا، پھر ہم کو دے گا۔ کتنی آسان بات ہے سمجھنے کی۔ لیکن لوگ ایمان لائے، لاکھوں کروڑوں لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ کے قریب نہیں ہوئے۔ اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، اللہ کے محبت سے نہیں کر رہے، اللہ کی خدمت سے نہیں کر رہے، اللہ کی بات سے نہیں سن رہے، خالی بھیک مانگ رہے۔ اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے بیٹا باپ سے باپ اس کو کبھی بھی نہیں دے سکتا جب تک وہ خدمت نہ کرے۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے اپنا، اور ہر آدمی پریشان ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، مکان نہیں، بہت انسان پریشانی اس وجہ سے ہیں۔ ایمان والے خاص طور سے، غیر ایمان والوں کو چھوڑ دو، ایمان والے اس وجہ سے پریشان ہیں۔ پھر ایمان لانے کے بعد تعلق نہیں رکھتے اللہ سے، تعلق رکھنے سے نہیں رکھنے سے کیسے ہوں گے، کیسے کام کرے گا۔ یہ موٹی سی بات ہے، اپنے کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سے تعلق پیدا کرنا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ تو دنیا میں یہ کام کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق پیدا کریں، تو جو پیدا کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، جو نہیں کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے ذکر سے ان مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا جو اللہ کے قریب نہیں آتے، ان کو بھی فائدہ ہوتا آپ کے ذکر سے۔ ذکر دنیا کا اثر کرتا ہے، خصوصاً ذکر ظاہری کہ دنیا کا اثر کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے ضروری ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔
دنیا میں جیسے سارے ہنگامے چل رہے ہیں، کتنا شور چل رہا ہے ہر شہر میں، کتنی شور ہنگامے بھاگ دوڑ، کتنا فساد کتنا چل رہا ہے. اس سے زیادہ ہنگامے قبرستان میں چل سکتے، نظر نہیں آ سکتے. قبرستانوں میں دنیا سے زیادہ ہنگامے چل رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا. شہر خاموشاں بولتے اس کو، شہر قبرستان کو کیا بولتے ہیں؟ شہر خاموشاں، یعنی خاموش شہر. قبرستان خاموش شہر ہے، اور یہ جو شہر ہے یہ ہنگامہ کرتا ہے. تو جیسے دنیا کے اندر ہنگامے چل رہے ہیں، خاموش شہر میں بھی ہنگامے چل رہے ہیں. ہم جیسے دنیا کے شہر پر توجہ دیتے ہیں، ایسے خاموش شہر پہ بھی توجہ دیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ جو لوگ ہم سے چلے گئے ان کی فکر کرنا. ذکر اثرات سے تو ہم اپنی فکر کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے چلے گئے ان کی فکر یہ بھی ضروری ہے. تو قبرستانوں میں جو ہنگامے چل رہے ہیں، آپ کے اشارے ثواب سے ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بزرگ قبرستان میں دیکھا دیکھا کہ کہیں تو فرشتے قبر میں مار رہے، کہیں آگ میں جلا رہے، کہیں اٹھا کر ٹکڑے کر دے رہے، کہیں ہمیں مار رہے پیچھے چیخ رہے چلا رہے. تو ہم نے دیکھا قبرستان میں کتنا ہنگامہ. تو وہیں بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے پھر ذکر شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، ذکر شروع کیا. اس کا پورا ثواب ان کو پہنچایا، پورا قبرستان. ثواب پہنچاتے ہی ہنگامے ختم ہو گئے قبرستان. آزاد جو بڑا سا بند ہو گئے، لوگوں پولیس سے جن کو مار رہے تھے وہ بھاگ گئے، جو کاٹ جن کو کاٹ پیٹ رہے تھے جلا رہے تھے وہ ختم ہو گیا، پھر سکون ہو گیا. اس وجہ سے اس کام میں سب سے پہلے ایثار ثواب ضروری ہے. یعنی مرنے والوں کو بھی یاد کرنا. ہر انسان کو ضروری ہے کہ اپنے مرنے والے ماں باپ بھائی دادا چچا تایا سے جتنے بھی لوگ چلے گئے ان کو یاد کرنا، یہ ضروری کام. دنیا میں عید کے موقع پر یاد کرتے ہیں ہم سب کو، بھائی کو چچا کو دادا کو خالوں کو، اس کو بلا دو، اس کو بلا دو، اس کو شیر کو کھلاؤ، اس کو چائے پلاؤ، سب کو یاد کرتے ہیں. مرنے والوں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ دنیا کا دار و مدار مرنے والوں کا ہے. ان کے ساتھ سلوک اچھا ہوا تو ہماری دنیا اچھی چلتی. اور اگر مرنے والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا تو ہماری بربادی شروع ہو گئی. وہ ہمارے لیے بد دعا کرنا شروع ہو گئی. بھائی میں نے اپنے بیٹے کو 2 لاکھ کا گھر چھوڑ کے آیا، بیٹا یاد ہی نہیں کرا. باپ بولے گا میں نے بیٹے کے واسطے 50 لاکھ روپے رکھ کر کے آیا تھا، ہر چیز کا انتظام کرا، گھر پر رکھا، جائیداد چھوڑے، کاروبار بھی، اور میں کو یاد ہی نہیں کرتا. ایسا مرنے والے آپ کو یاد کرتے، بس وہ کرتے. اس وجہ سے ہم اس کام کے اندر سب سے پہلے مرنے والوں کو یاد کرنا ضروری ہے، ان کو ثواب پہنچانا، ان کا فائدہ. دنیا کے لوگوں کی مدد کرنا مشکل ہے، مرنے والوں کی مدد کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دنیا والوں کی مدد کرنے سے اپنا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کرے تو کرے تو نہیں کرے. ہم نے کسی کے ساتھ کسی نے سلوک کیا، اگر وہ ہمارے ساتھ بولو کرا تو کرنے تو ڈالیں گے تو الٹا. مرنے والوں کے ساتھ اگر اس نے سلوک کرے نا تو اللہ سے ہمارے لیے لڑتے رہتے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے. کتنا فائدہ ہے.
दुनिया वालों की मदद करने से हमारा फ़ायदा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, करे तो करनी चाहिए। लेकिन मरने वालों की अगर मदद करें ना, वो ज़रूर हमारा फ़ायदा कर सकते, हर हालत में उसको ईसारे सवाब बोल सकते। उसी को फातिहा कहते हैं। फातिहा के लिए सारी दुनिया में झगड़े चल रहे, लेकिन ये ज़रूरी है मरने वालों को याद करना, उनको सवाब पहुँचाना। तो मरने वालों को सवाब पहुँचाना इतना आसान, अगर थोड़ा सा पढ़ के सवाब पहुँचा दिए, खबर का आज़ाद खत्म हो जाता। थोड़ा सा उनके नाम से खैरात कर दिए, उनके दर्जात बुलंद हो जाते। थोड़ा सा उनके नाम से कोई नेक काम करे तो उनकी ज़िंदगी आखिरत की बन जाती। मरने वालों की मदद करना बहुत आसान है और बहुत फ़ायदा होता है उससे। दुनिया वालों की मदद करो तो अपना फ़ायदा कुछ नहीं कर सकते, झूठा अपने को झूठा बना सकते, देख कर दुनिया के अंदर। इस वजह से मरने वालों को हर वक्त की सारे सवाब करो पहले। अब आजकल के ज़माने में तो मरने वालों को कुछ रहा ही नहीं, लोग कोई मरने वालों को पूछ रहे नहीं कोई। हालांकि उन्होंने लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, कमा करके रख के गए, तो ये मेरे बच्चे खाएंगे, बेटे खाएंगे, बेटियाँ खाएंगे, और बेटे बेटियाँ मरे तो मरने वालों को पूछ के नहीं देते। ये एहसान फरामोशी है। इस वजह से ये याद रखो, जिंदगी में मरने वालों को सवाब पहुँचाना, दो चीज़ों से सवाब पहुँचता है। तो चलते चलते वही माँ बाप के नाम से 100 रुपये किसी गरीब को दे दिए, हो गया। माँ बाप को बहुत उधर सवाब मर्तबा अल्लाह उनको देते। चलते चलते किसी को 10 रुपये दे दिए कि भाई हमारे घर के लोग मर गए, उनको सवाब पहुँच, उनके लिए ये सारे सवाब हो गया, उनका सवाब फायदा उनको। चलते चलते 3 कुल वल्लाह पढ़ करके, 3 मरतबा पढ़ करके अगर बोल दिए या अल्लाह ये कब्रिस्तान में जितने लोग हैं उनको इसका सवाब पहुँचा दे, और फायदा बहुत फायदा होगा। तो मरने वाले कब्रिस्तानों में इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि भाई हमको कुछ से भी फायदा पहुँचाओ, कुछ हमारे नाम से खैरात करो, कुछ हमारे नाम से पढ़ करके सवाब पहुँचा दो, कुछ चीज़ें हमको बख्श दो। ये रात दिन वो परेशान है। ये बहुत गंभीर बात है, मरने वालों को याद करना। ये मारिफत का पहला कदम है, इसके बगैर मारिफत हासिल नहीं होती। अगर मरने वालों को याद नहीं करेंगे, मारिफत हासिल नहीं होती, कितनी भी नेकी करो। आजकल मुसलमानों ने मरने वालों को सवाब पहुँचाना, फातिहा पढ़ना छोड़ ही दिए। मुसलमान सारी जमातों ने छोड़ दी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, बरेलवी, सब ने छोड़ दिया। मरने वालों का ख्याल ही नहीं किसी को, बस उसका देखो मालदार लोग बस उसका देख रहे थे। हालांकि उनके बाप ने, माँ बाप ने उनके लिए मालदारी छोड़ी थी, देखते नहीं थे। तो एक बात ही मैं आपको आज बताना चाह रहा था, मेरे दिल में आई बात कि मरने वालों को सवाब पहुँचाना ये अपनी तरक्की का जरिया है, उसकी हिफाजत का जरिया है, उसके बरकतों का जरिया है। थोड़ा मामूली सा काम करना, थोड़ा सा पढ़ के दवा रोज़ाना कुरान पढ़ के सवाब पहुँचा दी, रोज़ाना कुल 3 मरतबा पढ़ के सवाब पहुँचा दी। पहले ज़माने में शरीफा आम सा घरों में फातिहा हुआ करते थे रोज़ से। मस्जिदों में भी हर नमाज के बाद फातिहा होती थी पहले। फातिहा अब लोग बोला बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है बोल के ऐसे फतवे लगा दिए, वो बंद कर दिए। हालांकि मरने वालों को सवाब पहुँचाना, उनके लिए दुआ खैर करना ये बड़ी बात है।
یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا. تو سب لوگ اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کی ہمیشہ خیال رکھیں گے سب لوگ. اس کے لیے سارے کام کرنے سے پہلے یہ کام کرنا پڑتا ہے. جو بلڈنگ بنا رہے تو سب سے پہلے مرنے والوں کو یاد کر کے ان کے نام سے خیرات کرنا. دکان شروع کر رہے مرنے والوں کو کس سے بھی خیرات کرنا ان کے نام سے. کاروبار شروع کر رہے اور اب ہر آدمی ویسا کاروبار ہی نہیں چل رہا. دکان فیل ہو گئی, نقصان ہو گیا, وہ کھا گیا, وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. یہ کیوں ہوتا؟ مرنے والوں کو تم نے کچھ ثواب ہی نہیں پہنچایا, اس وجہ سے نقصان ہوتا. آج میرے کو صاحب بولے ہم نے گھر بیچ کر کے کاروبار میں پیسہ لگایا, پارٹنر لے کے بھاگ گئے. بھاگی آنے سے کیا کریں گے؟ تم نے کبھی مرنے والوں کو یاد کیا تھا؟ یہ بہت خاص نقطہ ہے, یہ یاد رکھو. خود کی طرف سے کیجیے, مرنے والوں کو یاد کرنا, ان کو ان کے لیے دعائیں کرنا, ثواب پہنچانا. اور آج کی بات مل گئی, جیسے بہت نقصان ہو گیا. بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دی تو اس نے یہ بھی چھوڑ دیا. قرآن چھوڑ دیے, یہ بھی چھوڑ دیے. بڑی چیزیں ہو گیا. اس وجہ سے ہر کام سے پہلے ایثار ثواب کیا کرو. جسے آپ اپن ذکر کر رہے ہیں, ذکر کرنے سے پہلے اسی وجہ سے یہ ایثار ثواب کرتے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینا. اس کے بعد 3 مرتبہ کل پڑھ لینا, ہو گیا. اتنا پڑھنے کے بعد یاد رکھو ثواب پہنچانے کا مرنے والوں کو. تو سارے انسانوں کو, سارے اولیاء اللہ سب کو پہنچانا. تو آج تک میں یہ بات بتاتا رہا ہوں, اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے آپ لوگ. یہ سارے صاحب صحیح کرتے نہیں. یہ سارے صاحب کیسا کریں گے؟ ارے بھائی ذکر ہوا شروع جو ہے, چلو سب نے پڑھ لیا, سورۃ فاتحہ وغیرہ سب پڑھ لیا, اب ثواب پہنچا بولے تو دعا کرنا شروع کر دیتے. ثواب پہنچانے کا ٹائم آیا تو صرف اس سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے. ارے بھائی پڑھ لیا نا, ہم نے درود پڑھ لیا, 3 کل پڑھ لیے, سورۃ فاتحہ پڑھ لیا. اب کیا کرنا؟ ایک دم ہاتھ اٹھا کے بولنا, یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول کرنا. تھوڑا کیوں نہ پڑھا ہو لیکن سب کو اس کا ثواب میں سب. تو کیسا بولو گے؟ کہ اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول کرنا, اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا دیں. ڈائریکٹ یہ بول رہے ہیں. اور پھر آپ کے سفید سے اس کا ثواب سارے انبیاء علیہ السلام, تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ, اور چاروں مسلکوں کے علماء کرام. ویسے اس میں کون آ گیا؟ چاروں سلسلہ اولیاء اللہ ان 4 میں سے, باقی کہیں اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوتے. اور 4 مسلک کون سے؟ حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. اسلام انہی 4 میں ہے. جتنے علماء دنیا میں پیدا ہوں گے انہی 4 میں سے ہے. یا حنفی ہوں گے, شافعی ہوں گے, حنبلی, مالکی. مفسر, محدثین, مفسرین, فقہا, جتنے بھی علماء آئیں گے ان 4 میں سے, 4 مسلکوں کے ہوں گے. اب اشارے صاحب کیسا کرنے کا کہ اللہ آگے بولنے کا. اس کا ثواب جو ہے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ, چاروں مسلکوں کے علماء کرام, اور جمیع شہداء امت, ان کو بھول جاتے لوگ. شہید جو ہو گئے ہمارے دین کے لیے, شریعت کے لیے, ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے.
जमी शहदाए उम्मत, اور شہدائے امت کے بعد جمی مومنین مسلمان مومنات مومن مسلمان ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے. سمجھ گئے؟ یہ یاد کرو. یہ کیسا کریں گے؟ یعنی پڑھنے کے پڑھتے ہی، اب آپ پڑھیں گے پڑھتے ہی بولتے ہیں یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو قبول کرو، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا دیں، اور آپ کے طفیل سے اس کا ثواب جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع صحابہ کرام، صابرین، صابرین، چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ، چاروں مسلکوں کے علماء کرام، جمیع شہدائے امت اور جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے. بس چلو، اس کا نام ہے رسالہ. سب ہر جگہ میں سمجھا رہا ہوں، کچھ پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ دعائی شروع کر دیتے. ابھی دعا کا وقت نہیں ہے، ثواب پہنچانے کا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں کوئی میری بات ہے؟ ہاں. بس یہ کام کر کے ذکر شروع کر دینا چاہیے، اور یہ ثواب پہنچانا ہمیشہ کرنا، کبھی بھی نماز سے پہلے، نماز کے بعد، صبح میں، شام میں، کم سے کم صبح شام مرنے والوں کو یاد کرو، جنہوں نے تم کو کھلایا پلایا، سہولتیں دی، تمہارے کو بڑا کیا، تم کو تعلیم دی، تربیت دی، اب تم کو یاد ہی نہیں کر رہا. یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے آپ میں. یہ ہے ایصال ثواب، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج، اس کا پتہ کر لیں گے کہ ذکر جو ہے یہ ہم جو کر رہے ہیں، اصل چیز انسان کی عبادت ذکر ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ساری عبادتوں میں افضل چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ اللہ. تو ذکر کے کیا طریقے ہیں؟ ایک طریقہ ذکر کا ذکر جہری، جو آپ کرتے ہیں، یہ بہت طاقتور ذکر ہے، 1400 برس سے جاری ہے، سارے اولیاء اللہ اسی کو کرتے ہیں. ذکر جہری یہ جو آپ کرتے ہیں، قسم کا سر لوگ کرتے نہیں تھے. 1200 کی تسبیح ہے، یہ 1200 کی تسبیح ہے، اور بہت طاقتور. اس کا اثر 1000 میل پر پڑتا ہے. 1000 میل پر دنیا کے اس کے اثرات پڑتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ 100 میل پر تو پڑھنا لازمی ہے، یہاں ذکر کر 100 میل اثرات اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایک یہ ہے پہلا. دوسرا ذکر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ذکر لسانی. لسان کہتے ہیں زبان، زبان سے ذکر کرنا. وہ کون سا ہے؟ دن میں آپ کو بتایا روزانہ 1000 مرتبہ اللہ 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 بول. یہ ہے ذکر لسانی. اس کے ذریعے سے آپ کو ترقی ہوتی ہے، معرفت میں ترقی ہوتی ہے. ذکر لسانی کہیں بھی بیٹھ کر کے روزانہ 500 1000 مرتبہ بولنا، اور بہت کوئی پابندی نہیں. سخاوت اگر نہ بھی ہو تو بھی ذکر لسانی جائز ہے. سوئے بھی آپ اوڑھ کے سو جاؤ، اللہ 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 کا طرف ہو جاؤ. اس سے بہت جلدی اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. کاروبار گھر سے، مصیبتیں گھر سے دور ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی، بیماریوں سے شفا ہوتی، گھروں کے اندر میں وسعتیں وہ دور ہو جاتی، گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی شادیاں ہو جاتی، سارے بچے امتحان میں کامیاب ہو جاتے، بچوں کے روزی کلاس سے پیدا ہو جاتے، امتحانات دیے تو کامیاب ہو جاتے، ہر چیز پیدا ہوتا ہے. 1000 مرتبہ ہو گئے، 500 مرتبہ ہو گئے، اللہ اللہ اللہ. اس کو
ذکر کون سا ذکر؟ لسانی، زبانی ذکر. پہلا ذکر جہری، ذکر لسانی، دو ذکر ہو. تو آج میں نے پرانے لوگوں کو اور ایک ذکر بتایا، ذکر قلبی. اس میں سے جتنے پرانے لوگ ہیں ذکر قلبی کرو. ذکر قلبی کا سفر ہے بس ایسا بڑھ جانے کا جیسا ہم بڑھتے ہیں، اور اللہ کا دھیان کرنے کا. اور زبان بند کر دینے کی، آنکھیں بھی بند کر دینے کا، اور بڑھ جانے کا اللہ کے دھیان میں. اور ہر چیز خاص کر سب بند کر دینے کا، ایک چیز چالو کرنے کا، اللہ کا دل سے اللہ اللہ بولنے لگا. زبان بند، زبان چالو پہ لگا دینے کا، آنکھیں بند، ہاتھ پیر بند، کھانا پینا بند، ایک چیز چالو کرنے کی جی. یہ چیز جو ہے اللہ نے خاص طور سے انسان کے سینے میں رکھا. یہ اللہ کا ہوائی اڈہ ہے. اللہ اگر کسی جگہ اترتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ پہ نہیں اترتے، مسجدوں پہ نہیں اترتے، مدرسوں پہ نہیں اترتے، درگاہوں پہ نہیں اترتے. کہاں اترتے؟ نیک انسان جو جس کا دل اللہ 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 کر رہا اس کے دل کو اترتے اللہ کے، آپ کے دل کو اترتے. تو دل کو صاف کرنا. دل صاف کیسے ہوگا؟ قلبی ذکر کرنے سے صاف کرنا، دلی ذکر. اللہ کے ساتھ ساتھ جب ہمارے دل کو اتر جائے گی تو ہم کتنا دنیا میں صاف بتائے گے. صحابہ کرام کے حضرت خالد بن ولید، ایک آدمی نے 2 لاکھ لشکر کو پیٹ کر دیا اکیلے. یہ کیا تھا؟ قلبی ذکر کی طاقت، اللہ کے طاقت، اللہ صاف کرتا. اور یہ اللہ بڑے بڑے کام کرتے، کیسے کرتے؟ اللہ صاف کر رہا تھا، دل میں اتر رہا تھا. تو اس کے لیے قلبی ذکر. تو قلبی ذکر کا طریقہ میں نے بتایا تو کرنا. اس میں سے جو لوگ پرانے ہیں سب کرنا شروع کرو. اس سے آپ کو دنیاوی ترقی ہوتی ہے. قلبی ذکر کرنا. تو بس اس کا طریقہ میں نے بتایا آپ کو کہ سب بند کر لینا اور دل کو بولنا بس اللہ اللہ بول. دل سے بولنا اللہ، زبان سے نہیں، زبان بند، سب بند، دل کو بولو. بھائی آپ اگر کہیں بھی بیٹھے تو باسا کرتے نا دل سے، فلاں دوست کے پاس جاؤں گا، اس سے پیسہ لوں گا، دکان کھولوں گا. دل سے باتیں کرتے رہتے آدمی، جس سے ہر آدمی باتیں کرتا. اسی طریقے سے ساری باتیں من کرنا اللہ اللہ بولنا، اللہ بولنا شروع کر دیتا تھا. کچھ دن تک بولے گا نا، اس کے بعد آپ کو خود مجبور کرے گا دل، دل سے اللہ کیا ہوگا. اس کی مشق کرو گے نا تو جب دل کا ذکر جاری ہو جائے گا پھر ہمیشہ جاری ہو جائے گا زندگی. آپ سوتے رہو دل اللہ اللہ، کھاتے رہو دل اللہ، دکان پہ بیٹھو دھندا کاروبار کرو دل اللہ اللہ، کچھ بھی کام کرو یہ دل کا اللہ. مرنے کے بعد
اس کے خبر سے آواز آئے گی دل اللہ، جسم مٹی ہو گیا نا، مٹی سے آواز آئے گی اللہ اللہ، بند، اتنی تاثیر رکھتے ہیں۔ پھر آپ سینے پہ ہاتھ رکھو گے تو دل آپ کو وش ہوگا کہ دل اللہ اللہ ہوگا، اس کو قلبی ذکر بولتے ہیں۔ پرانے لوگ ہیں اس میں بیٹھے ہوئے، اس لیے میں ہم کو سمجھا رہا ہوں کہ کب ہم لوگ سو ذکر ظہری کرنا، ذکر لسانی کرنا زبانی، لیکن خاص لوگ ذکر قلبی بھی کرنا، اس سے آپ کو بڑا مرتبہ ملتا ہے دنیا میں، ذکر قلبی۔ اور پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ انسان کے سینے میں 6 چراغ جل رہے، چراغ، 6 چراغ، 6 کا تعلق اللہ سے۔ 3 فیز کنیکشن سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ 3 فیز کنیکشن، 3 فیز کنیکشن سے کتنا صاف ہوتا ہے؟ یہ 6 فیز کنیکشن ہے اللہ سے، 6 فیز کنیکشن ہے انسان کا اللہ سے۔ تو وہ کنیکشن کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ 3 فیز کنیکشن کو 3 فیز بس دے جاتے ہیں تو طاقت آتی ہے۔ اسی انسان کے اندر اللہ نے 6 فیز رکھے ہیں تاکہ انسان کا ہمارے سے تعلق رہے۔ اللہ کو انسان اتنا پسند ہے بھائی، فرشتے جنت جہنم کچھ پسند نہیں اللہ کو، اللہ کو پسند انسان ہے، دو نمبر۔ آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، آپ اپنے آپ کو کرے ہو یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، پڑھے لکھے ہوں نہ ہو، ڈگری ہو نہ ہو، ان پڑھ ہو، جنگی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ کھولا، سب کے لیے راستہ کھولا۔ ہر انسان کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، ٹیچر کیوں نہ ہو، جنگل میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا۔ تو انسان کے جسم میں 6 فیز کنیکشن رکھے ہیں اللہ نے، اس کو کیا بس ہے، کیا بس ہے اس کو کسی کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہاں، لطائف 6، 6 لطیفے، لطیفے، جو لطیف بہت خوبصورت چیز کو بولتے ہیں، جیسے ہوا لطیف ہے، نظر نہیں آتی، ہوا ہے نظر نہیں آتی، ہم سانس لے رہے نظر نہیں آتی لیکن ہے، ہاں، نظر نہیں آتی لیکن ہے، اس کو لطیف بولتے ہیں۔ تو 6 لطیفے ہیں کیا؟ نظر نہیں آتی، روح، ہمارے اندر روح ہے، روح ہے نا بھائی، اگر روح نکلی تو اور مجھے جسم کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو روح لطیف ہے، نظر نہیں آتی لیکن ہے، ایسی طاقتور ہے کہ عرش الہی سے آتی ہے جسم میں، روح بہت طاقتور ہے، سمجھ نا روح کیا ہے، روح لطیف سے ہے۔ ایسی 6 چیزیں ہیں انسان کے سینے میں۔ پہلا ہے قلب، دل، دل یہ لوسڑا ہے تو، لیکن اس کے اندر وہ بھی رکھی ہوئی ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، قلب۔ دوسرا لطیفہ کیا ہے؟ روح، روح ہے نا وہ ہمارے اندر۔ تیسرا لطیفہ کیا ہے؟ نفس، نفس، نفس ہے نا خواہشات، ہر خواہشات رکھتی نا، ہر ایک کے خواہش، بنگلہ بننے کا، شادی کرنے کا خواہشات، اس کو نفس بولتے ہیں۔ 3 لطیفے ہو گئے، اور باقی 3 ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تو ایک کا نام ہے سر، دوسرے کا نام ہے خفی، تیسرے کا نام ہے اخفی۔ وہ میں سمجھایا تھا آپ کو، سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ یاد رکھو کہ 6 لطیفے ہیں جسم میں، اور سب کے سب سینے میں ہیں۔ تو جب
कल भी जिक्र करोगे ना तो 6 लतीफ़े रोशन हो जाएंगे। रोशन कितने रोशन होंगे कि अल्लाह तक पहुँचते हुए 6 लतीफ़े, और उससे इंसान के जिस्म में ताकत आती है। तो ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। पहली बात बताया ईसाल सवाब की, दूसरी बात बताया जिक्र की। जिक्र में पहला जिक्र जिक्र जहरी, दूसरा जिक्र जिक्र लिसानी। हाँ, कोई जिंदा है ऐसा मालूम हो सकता है, बोलता नहीं। तीसरा तीसरा जिक्र जिक्र कल्ब, याद करो करो। दुनिया में कोई बताएगा नहीं आपको ये। बड़े बड़े मौलाना किसको भी मालूम नहीं, बड़े बड़े मौलाना से बड़े बड़े राज की बात हो तो बता दो, इसको मेहनत करो। जिक्र कल्ब की मेहनत करना, ये जिक्र की बात है। तो पहला ईसाल सवाब, दूसरा जिक्रुल्लाह, तीसरा एक चीज़ है बताऊँ मैं आपको, वो है मुराक़बा। मुराक़बा आजकल कुछ भी लोग मुंडी झुका के बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। मुराक़बा क्या है? बरसों जिक्र करने के बाद इंसान को एक ताकत हासिल होती है, और यूं ही बैठेगा फौरन अल्लाह से कनेक्शन लग जाएगा, अल्लाह से। उसका नाम है मुराक़बा। मुराक़बा कोई दबड़ी के लिए, पैसों के लिए, औरत के लिए, बच्चों के लिए, अल्लाह के लिए सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करके बैठना, उसका नाम है मुराक़बा। बेगम से का ख्याल करके बैठे तो मज़ा आता कि नहीं मज़ा आता? अल्लाह का ख्याल करके बैठेंगे तो ऐसा मज़ा आएगा कि दुनिया की किसी चीज़ में मज़ा नहीं। उसको मुराक़बा बोलते हैं, समझे? ये तीसरी चीज़ है। ये 3 चीज़ें मैंने बताया आपको, इसको सोने के पानी से लिख के रखो। लेकिन मुराक़बा करने के लिए कई दिन तक ज़िक्र करना, उसके बाद फिर मुराक़बा करना। मुराक़बा करते ही एकदम कनेक्शन लग जाता है अल्लाह से। दुनिया से इंसान बैठा हुआ नज़र आएगा, लेकिन दुनिया से बिल्कुल आउट हो जाता हो, अल्लाह के पास पहुँच जाता है। जिस्म यहाँ है लेकिन पहुँचता अल्लाह के पास, मुराक़बा। बाकी आजकल जो मुराक़बे कर रहे हैं सब झूठे हैं, गलत है। कोई भी उठा मुंडी को झुका के बैठा, कुछ भी नहीं है सब। ये 3 चीज़ें याद रखोगे नहीं? हाँ, 3 चीज़ें बताया ना, ईसाल सवाब, ज़िक्र और मुराक़बा। ईसाल सवाब की बातें बताया और ज़िक्र की बातें बताया। और तो ज़िक्र ख़ास तौर से असल है, ज़िक्र ज़हरी, ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र क़ल्बी। इन तीनों चीज़ पर एक बहुत चीज़ हावी है। ये तीनों चीज़ें जब काम देती है, जब इससे बढ़ के एक चीज़ है, वो है अल्लाह का ख़ज़ाना कुरान करीम। कुरान का एक हर्फ इन सब पे भारी है। ये चौथी चीज़, कुरान करीम की तिलावत करना, समझे? 4 चीज़ें हो गई। अब इसको याद करो अच्छा, ईसाल सवाब, ज़िक्र, मुराक़बा और तिलावत। अगर ये करोगे तो ये सारे ये करेंगे ना, सारे दुनिया में आज वली बन जाएंगे सारे के सारे। हिदायत हासिल होगी। लोग बहुत सारे मेरे को ख्वाब में देखते कि भाई लोग खाने काबा में बैठे हैं, सबक लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरे वास्ते देख के लोग, कई लोग ख्वाब में देखते, कोई ख्वाब में देखता नहीं, तो मैं मदीने में सरकार के मजलिस में बैठा हुआ हूँ।
रात में लोग बताते रहते हैं, तो खाने देता है तो खाने सामान करके लोगों को पढ़ा रहे। तो मैं तो वली नहीं हूँ, लेकिन ये मेहनत करने से ये चीज़ें हासिल होती हैं। और ये बातें कोई आज दुनिया में नहीं बताएगा। 4 चीज़ें बहुत तफसील से तरीके से बताएं। अब इस प्रयास करके रखो, लिखो, समझो, बाद में पूछे तो बता दीजिए, समझे? करेंगे ना सब लोग ये? बस अब जिक्र करो, चलो जिक्र करो और दुआ करके चले जाओ। अब आज आपको कोई तहारी वाली बिरयानी है नहीं, इसलिए ऐसे मत बैठो, जिक्र करके दुआ करो और जाओ। कितने बजे? 10:30 बजे हो गया ना? हाँ, हो गया। हाँ, हो गया आपका। हाँ, नहीं मैं बता तो अब जिक्र होगा ना। हाँ बस, जल्द